انسانوں کے اندر جو اخلاقی عیب ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان لالچی ہو، اور جب انسان لالچی ہوتا ہے یا اس کے اندر یہ عیب ہوتا ہے تو پھر اس کی لالچ کی اور حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کی ہر چیز بری ہو جاتی ہے لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ بری نہیں ہوتی، ایک اس کے اندر جو مال کی حرص ہے اور دوسرا جو ہے وہ امید۔ ہمارا معاشرہ کیونکہ لالچ کے عیب کی زد کے اندر ہے، ہمیں دودھ جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو خالص اس لیے نہیں پلا سکتے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو لالچ ہے، اس کو حرص ہے کہ وہ زیادہ سمجھے۔ تو وہ کون سے والدین ہوتے ہیں جن کے بچے لالچی بنتے ہیں یا لالچی بننے کے امکانات ہوتے ہیں؟ تو 8 قسم کے والدین ہیں جن کے بچوں کے لالچی بننے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے والدین وہ ہیں کہ جو اپنی دولت کی نمود و نمائش کرتے ہیں اور اپنی دولت کی نمود و نمائش سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سے عزت حاصل ہے۔ تو یہ پہلے قسم کے وہ والدین ہیں جو نمود و نمائش سے عزت حاصل کرتے ہیں، بچوں کے لیے ایسی چیزیں خریدتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، محض داغ بٹانے کے لیے جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ خریداری کا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ والدین ہوتے ہیں جن کے بچوں کے لالچی بننے کے، خریص گریڈی بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ والدین ہوتے ہیں کہ جو ہر کام کروانے کے لیے، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ کام اچھا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بچے کو مادی انعامات کی ترغیب دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ بیٹا یہ فلاں کام کرے گا تو فلاں ملے گا، فرسٹ پوزیشن آئے گی تو سیکنڈ ملے گا، فلاں کام کرو گے تو فلاں نام ملے گا۔ تو بہت زیادہ جو مادی انعامات ہوتے ہیں اس کو بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے قسم کے والدین ہوتے ہیں کہ جو اپنے مادی سٹیٹس کو، اپنی دولت کو دوسروں کے ساتھ جو ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ۔ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس ایک گاڑی ہے، ہمارے پاس 2 گاڑی ہیں، ہمارا مکان اس سے اچھا ہے یا ہمارا مکان اس سے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جو موازنہ ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے، بچوں کے اندر جو ہے وہ لالچی پن جو ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے۔ چوتھی قسم کے والدین وہ ہوتے ہیں کہ جو محض اپنے بچے کے سٹیٹس کے لیے کہ اس کے دوستوں میں عزت بنے، اس کو ایسی چیزیں بھی لے کے دیتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یوں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی عزت جو ہے وہ دوستوں کے اندر بنی رہے۔ اور 5ویں قسم کے والدین ہوتے ہیں وہ والدین کہ جو محض اچھا بننے کے چکر کے اندر، اچھا بننے کے چکر کے اندر کہ بچے ان کو یہ کہیں کہ یہ بڑے اچھے والدین تھے، انہوں نے ہر لحاظ سے ہمارا خیال رکھا، تو بچے کی جائز اور ناجائز ساری جو ہے وہ خواہشات کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے جب بچے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتے ہیں تو یہ بھی بچے کے اندر گریڈینس جو ہے، خود غرضی جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے۔ اور 6ٹھی قسم کے والدین وہ ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو وقت دینے کے بجائے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے ان کے اوپر گفٹ کی جو ہے برمار کرتے ہیں، تحائف کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، برمار کرتے ہیں، ان کو چیزیں لے کے دے رہے ہیں، وقت جو ہے ریلیشن شپ ان کے ساتھ جو ہے وہ قائم نہیں کرتے۔ ایسے بچوں کو بھی یہ میسج آتا ہے کہ تعلقات اہم نہیں ہیں، انسان اہم نہیں ہے، اہم چیز کیا ہے، مادی چیز ہے۔ اور اگلی قسم کے والدین وہ ہوتے ہیں، وہ والدین ہیں کہ جو امیر لوگوں سے بڑے امپریس ہوتے ہیں یا مغرور بہت ہوتے ہیں دولت سے، تو ایسے لوگوں کی گھر میں بڑی عزت دیتے ہیں ان کو جو دولت مند ہوتے ہیں، اور عام رشتہ داروں کو اتنی عزت نہیں دیتے، اپنے دولت مند رشتہ داروں کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تمہارے ماموں بڑے امیر ہیں، وہ تمہیں فلانشل لے دیں۔ تو اس طرح کے جو والدین ہوتے ہیں یہ بھی انڈائریکٹلی اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے اس بات کو پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ مادی اشیاء، دولت کے حصول کے لیے ہر حد تک جو ہے وہ جائیں۔ اور 8ویں قسم کے والدین وہ ہوتے ہیں
جو بہت زیادہ بچوں کو ایسی ایڈورٹیزمنٹ ٹیلی ویژن پہ دیکھنے دیتے ہیں کہ جن کے بچے ٹیلی ویژن کے سامنے بہت وقت گزارتے ہیں اور پھر ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں برانڈ کی چیز خریدیں، فلاں برانڈ کی چیز خریدیں، فلاں چیز خریدیں، فلاں بھی خریدیں، اور خریداری کی جو ترغیب بہت زیادہ دی جاتی ہے اس سے بھی بچے متاثر ہو کے بہت زیادہ چیزیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یوں یہ والدین بھی کیا کرتے ہیں، انڈائریکٹلی اپنے بچوں کو جو ہے وہ مادہ پرست جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے والدین ہیں جن کے بچوں کی لالچی بننے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب مختصر ہم 3-4 پوائنٹس میں یہ سیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ لالچی ہوں، تو ہم اپنے بچوں کو لالچ سے، گریڈینس سے جو ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ اس سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایسے تجربات کی حوصلہ افزائی کریں جس کی بنیاد مادی نہ ہو بلکہ اخلاقی ہو، تعلقات کی بنیاد پر ہو، مہارت کی بنیاد پر ہو۔ ہم اپنے بچوں کو یہ باور کروائیں کہ مٹیریل اسٹف کی اہمیت نہیں ہوتی، اسٹف مٹیریل جو ہے وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا، مادی چیزیں ہمیں خوشی نہیں دیتی۔ خوشی ہمیں کیا دیتی ہیں؟ دوسروں سے اچھے تعلقات۔ خوشی ہمیں کیا دیتی ہیں کہ اندر سے جو ہے وہ سچا ہونا اور اندر سے جو ہے وہ صاف ہونا ہمیں زیادہ جو ہے وہ خوشی دیتا ہے۔ یہ دولت اہم نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ عام نہیں ہے، ہم جو ہے وہ عام ہے، انسان عام ہے، اس کی اقدار اہم ہے، اس سے تعلقات اہم ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ تو یہ ہم بچوں کو باور کروائیں، اور بچے یہ صرف بولنے سے باور نہیں کر سکتے، اس کو باور کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے تجربات کی حوصلہ افزائی کریں۔ مثال کے طور پہ بچے نے بڑی محنت کے ساتھ ہمارے لیے کارڈ بنایا، وشنگ کارڈ جو ہوتے ہیں، تو ہم بچے کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کریں کہ اس نے بازار سے خریداری کرنے کے بجائے اپنا ٹائم خرچ کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے لیے جو ہے وہ کارڈ تیار کیا ہے۔ بچے نے اپنی دادوں کے ساتھ، نانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کو وقت دیا، تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ اس نے جو وقت ہے اپنا وہ جو ہے اسپینڈ کیا ہے اور اس کی اہمیت ہے، نہ کہ کوئی مادی چیز کی۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بچے کے گریڈی ایٹیٹیوڈ کو نو کہنا سیکھیں، اس کو ٹالریٹ نہ کریں۔ جب بھی ہمیں احساس ہو کہ بچے کے اندر بچہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی لالچ ہے، اس نے اپنے دوست کے پاس کوئی چیز دیکھی، اس کے پاس موجود ہے تو اس نے آگے ڈیمانڈ کر دی، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم بغیر کسی تحفظ کے، بغیر کسی ریزرویشن کے، ہم بچے کی گریڈینس کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کو نو کہنا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بجٹ بنائیں اور بچوں کو اس بات کی ٹریننگ دیں کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ کیا کریں، گزارا کریں۔ چیزیں خریدنے کے بجائے، ہمیں اگر کسی کو تحفہ دینا ہے تو ہم خریدنے کے بجائے اس تحفے کو خود سے ہاتھوں سے بنانے کی کوشش کریں۔ سیلف میڈ، خود سے بنائے ہوئے جو تحفے تحائف ہوتے ہیں اس کو رواج دینا کہ بازار سے خریدی ہوئی چیز۔ اسی طرح بچے کی انسٹنٹلی ڈیمانڈ پہ ہر ضرورت کو پوری کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ بچے کی حقیقی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے اور صرف اس حقیقی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں۔ تو یہ بھی طریقہ جو ہے بچوں کے اندر گریڈینس جو ہے اس ڈیزائر کو کیا کرتا ہے، کم کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اقدار کو جو ہے اس کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سے گھروں کے اندر جو ہے وہ دادی دادا یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ جب ماں باپ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے تو چھلانگ لگا کے آ جاتے ہیں اور بچے کو جو ہے وہ فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سے بھی ہم یہ انڈرسٹینڈنگ بنائیں کہ بچے کو صرف ہم اسی وقت جو ہے وہ فیڈ کریں گے جب اس کو اس کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو ہیں ایسے پروجیکٹ شروع کریں بچوں کے ساتھ مل کے، جس میں ہم ضرورت مند لوگوں کے لیے مل کے پوری فیملی چندہ جمع کریں، پیسے جمع کریں، اور پھر جو ہے وہ ضرورت مند بچوں کو، لوگوں کو، فیملیز کو ہم ان کو جا کے پیش کریں۔ دوسرے کو دینا سکھانا جو ہے یہ بھی بچوں کے اندر لالچ کو، مادی چیزوں کی لالچ کو کیا کرتا ہے، کم کرتا ہے اور ختم کرنے میں بلکہ معاون ثابت